له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ان گنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ویسے تو رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی رحمت، برکت، عظمت، بزرگی اور بڑائی والا ہے، اور اس کو اللہ نے خاص طور پر اپنی بندگی، اپنی رحمتوں کے لیے، اپنی برکتوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کھول دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، یکم رمضان المبارک، صفدت الشیاطین، تو شیطانوں کو، ومردت الجن، اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. پہلی رمضان سے لے کر اب تک شیاطین اور جنات جکڑے ہوئے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. یکم رمضان جب تھی تو جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان میں بند کیے جاتے ہیں. فلم یفتح منہا باب، اور ان دروازوں میں سے، جہنم کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ پورا رمضان کھولا نہیں جاتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب پہلی رات رمضان کی آتی ہے. فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا پورا رمضان. ونادى مناد، اور پکار لگانے والا فرشتہ ایک پکار لگاتا ہے: یا باغی الخیر اقبل، وہ کہتا ہے
کہ اے خیر کے اور بلائی کے متلاشی، خیر ڈھونڈنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کو ڈھونڈنے والے، برائی پر چلنے والے رک جا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ جو جہنم سے لوگوں کو آزادی ہے نا، یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بعض اوقات نا ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا برکت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ تو ایسی بات نہیں، یہ حدیث شریف درست نہیں ہے، صحیح حدیث یہ نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ سنن ترمذی اور نسائی میں حدیث مبارکہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، رمضان کی ہر رات ہی جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ ہر رات کے اندر اللہ ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی نا، ان لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس بنیاد پر کہ یہ بندہ توبہ طائب ہو کر قیام رمضان بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، اللہ کی طرف اس نے رجحان کر لیا، لہٰذا اس کو جہنم سے پناہ دی جائے۔ اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ اس دروازے میں خاص طور پر روزے دار گزریں گے۔ کون سے روزہ دار؟ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور جو مسنون روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی مسنون روزے ہیں۔ اب شوال کا مہینہ آئے گا، عید الفطر کا مہینہ، اس کے اندر 6 روزے رکھنا مسنون ہے۔ جو رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے اور شوال کے ساتھ 6 روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا، ان کو ایام 20 کے روزے کہے جاتے ہیں۔ روزہ دار بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، یہ عبادت ہی بڑی پیاری ہے اللہ کی۔ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، زیادہ دیر تک اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اعمال پسند ہے۔ آپ دیکھ لیں کئی ایسے کام جو ہم عام حالات میں کرتے ہیں، روزے کی حالت میں وہ نہیں کرتے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم تو روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو کھانے پینے کی حلال رزق ہے، جو ہمارا پسندیدہ ہے، روزہ ہو تو ہم وہ بھی نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کا ایمان بلندیوں تک چلا جاتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کو سوچتا ہے، انسان گناہ سے بچتا ہے کہ میرا روزہ نہ خراب ہو جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جبکہ عام حالات میں بعض اوقات یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑا مبارک مہینہ اب اس کے آخری چند ایام چل رہے ہیں، یا آخری ہفتہ کہہ لیں، آخری عشرہ کہہ لیں، آخری جمعۃ المبارک ہے اس ماہ مبارک کا۔ اب اگر ہم رمضان کے باقی دنوں کو ضائع کر بیٹھے ہیں، بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ رمضان المبارک کا کوئی ایک روزہ بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے نا، ایک روزہ بھی، تو انسان ساری زندگی بھی نفلی روزے رکھتا رہے نا تو رمضان کے روزوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس روزے کی اتنی خیر اور برکت ہے۔ لیکن انسان ہے، مسلمان ہیں، غفلت ہو گئی، تو کیا اب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے یہ جو باقی ایام رہتے ہیں، باقی چند ساعات ہیں، ان میں کچھ ایسے اعمال کر لیے جائیں کہ اللہ کی رضا حاصل کر لی جائے، جہنم سے بچ لیا جائے؟ تو بالکل ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری عشرہ آ جاتا، رمضان کے آخری 10 دن آ جاتے، تو نبی کریم علیہ السلام کمر کس لیا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، جب کسی انسان کو اگر کہہ دیا جائے کہ لیں بھئی یہ 1 مہینہ ہے تمہارے پاس اور یہ پورے ملک کا خزانہ ہے، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، اٹھا لو مال، سونا چاندی ہیرے جواہرات اٹھا لو۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا جی پورا 1 مہینہ ہے، وہ ایک روٹین بناتا ہے، روزانہ میں نے اتنا مال اٹھانا ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہوگا نا،
کہ اب یہ دروازے بند ہونے لگے ہیں خزانے کے، تو وہ اپنی سپیڈ بڑھا دیتا ہے، وقت بڑھا دیتا ہے کہ نہیں اب مجھے زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لینا چاہیے۔ رمضان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے یہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے نا، ہمیں اپنی نیکی، اپنی عبادت کی روٹین کو بڑھا دینا چاہیے۔ قیام اللیل پہلے بھی کرتے ہوں گے، اگر نہیں کیا تو اب کرنا شروع کر دیں، تراویح کی نماز ادا کریں، اس کے علاوہ پھر پچھلی رات میں اٹھ کر نوافل ادا کریں، کوئی حد نہیں ہے کہ کتنی رکعات پڑھنی ہے۔ تلاوت قرآن مجید پہلے اگر کم کر رہے تھے اس کو اور بڑھا دیں، اگر تلاوت کر رہے تھے صرف اب ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ساتھ شروع کر دیں۔ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا ضروری ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا حلال حرام، نیکی بدی، گناہ ثواب، حقوق قرآن میں کیا کہتے ہیں، جس وجہ سے معاشرے کے اندر جتنے بھی خرابیاں ہیں، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، جتنے بھی ایک دوسرے کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے دوری کی وجہ سے۔ ہم اگر باقاعدہ طور پر قرآن مجید کو سمجھیں، حدیث کو پڑھیں اور سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں، تو ایمان کی وہ لذت اور حلاوت ہمیں مل سکتی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اب ہم صرف برائے نام مسلمانوں گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بغیر محنت کے دین عطا فرما دی ہے۔ کوئی بندہ غور کرے نا کہ کس نے اس دین اسلام کی خاطر کچھ صعوبتیں، کوئی مشکلات، کوئی تکلیفیں برداشت کی ہیں؟ ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس دین کو ہم لاوارث چھوڑ دیتے، اس پر محنت نہ کرتے۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، بڑے مقام ہیں۔ جب وہ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے آخری عشرہ کے اندر، تو ہم کیوں ڈھیلے رہے؟ ہم کیوں سستی اور غفلت کا شکار ہیں؟ ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لا اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ، کہ نبی کریم کبھی بھی ایک رات کے اندر قرآن مجید مکمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید کا یہ ادب اور احترام ہے کہ اس کو کم از کم 3 دن میں ختم کیا جائے۔ اگر کوئی بہت زیادہ بھی پڑھ رہا ہے نا تو وہ 3 دنوں میں قرآن مکمل کرے، 10 پارے روزانہ کے۔ کیوں؟ تاکہ اس کو پڑھنے سمجھنے کا موقع ملے، صرف عربی پڑھنا مقصد نہیں ہے۔ تو 3 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ، اور اگر کم پارے پڑھتے ہیں تو 5 دن، 7 دن، 10 دن۔ اسی طریقے سے فرمایا ولا قام لیلۃ حتی الصباح، کسی بھی ساری رات نبی کریم نے قیام نہیں کیا، تہجد ساری رات کھڑے ہو کے نہیں پڑھی، آرام بھی فرماتے تھے اور تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک مسئلہ عزیز بھائیو یاد رکھیں کہ جب بھی مسجد میں تشریف لائے نا تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے، نبی کریم کی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ کم از کم 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ تو سنتیں وغیرہ ادا کر لیا کریں، تو خطبہ بے شک جاری ہو، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرماتی ہیں ولا صام شہرا کاملا قط غیر رمضان، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا نا تو نبی کریم مسلسل روزے بھی رکھتے تھے، رات کو زیادہ دیر تک قیام بھی فرمایا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ ایک عام معمول اور روٹین رکھا کرتے تھے، لیکن رمضان کے اندر باقی معمولات سے ہٹ کر عبادت کو زیادہ ٹائم دیا کرتے تھے۔ اور یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، سارے معاملات ان کے پاس ہیں۔ یہ ضرورت ہماری ہے، ہم اللہ کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، نمازوں کو، تلاوت کو، قیام اللیل کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ اللہ تعالی ہماری ان عبادات کے محتاج نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جتنے فرشتے پیدا کر دیے ہیں نا، ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر اللہ نے اپنا ایک گھر بنایا، خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اور ہم مسلمان اس گھر کے حاجی اور طواف کے لیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر ایک اپنا گھر بنایا ہوا ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اب اس بیت المعمور کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے نا، تو آپ نے اس معراج کے سفر میں دیکھا کہ ایک اللہ کا گھر بنا ہوا ہے اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی جو ایک دفعہ یہاں پر طواف کر لے گا۔ اگر اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا کر دی فرشتوں والی، اور زمین پر کم و بیش جو ایک اندازہ لگایا گیا کہ 18 یا 16 ہزار کے قریب مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک مخلوق انسان ہے، اور ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں پیش ہے سوائے انسان کے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ جنات ہیں، وہ چرند پرند ہیں، وہ اشراط الارض ہیں، وہ درندے ہیں، وہ درخت ہیں، نباتات ہیں، پہاڑ ہیں، کچھ بھی ہے، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک انسان اتنا ظالم ہو گیا، انسان اتنا اکڑ باز ہو گیا کہ یہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، عبادت صرف اور صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہم راجیے اس بندے کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہیں جو داڑھی رکھتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھائی بڑا دیندار آدمی ہے۔ یہ بالکل اچھی چیزیں ہیں، داڑھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ نمازیں پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہم یہ جو کاروبار کرتے ہیں نا، ہماری دکانیں ہیں، یہ بھی اگر اسلامی اصولوں کے مطابق کیا جائے تو ہمارا دکان پر بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یہ وقت ضائع نہیں ہوتا۔ جو بندہ اپنے کاروبار کو اسلامی اصولوں کے مطابق کرتا ہے، حلال حرام کا خیال کرتا ہے، ملاوٹ کا خیال کرتا ہے، کوئی ایسے ناجائز منافع خوری نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اگر بندہ اللہ سے ڈر کر رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی دکان کو صبح سے شام تک، یہ دکانداری آسان کام نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی نوکریاں ہیں، 1-2 بجے بعد فارغ ہو جاتا ہے، تعلیمی ادارے ہیں، دفتر ہیں، 2 بجے تک انسان اپنی نوکری کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ دکانداری تقریباً کم از کم 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کا کام ہے، کم از کم، اس سے بھی زیادہ لوگ ٹائم دیتے ہیں۔ اب اتنا دیا ہوا وقت، انسان یہ گمان نہ کرے کہ میرا یہ سارا وقت عبادت کے بغیر اور ضائع ہو جائے گا، یہ سارا حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تجارت کے اصول بتلائے ہوئے، چیز کا عیب بتائیں کہ اس چیز میں یہ عیب ہے، میں نے اتنی کی دینی ہے، اگر تم نے لینی ہے تو بھائی لے لے۔ اسی طریقے سے عیب چھپا کر چیز بیچی، وقتی طور پر تو وہ گاہ خرید کر لے جائے گا، لیکن جب گھر جائے گا اس کو پتہ چلے گا کہ جو چیز جس کے میں نے پیسے دیے ہیں اس کے مطابق مجھے نہیں دی گئی، اس کا گمان آپ کے بارے میں خراب ہوگا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ بھائی دیکھیں اس کے پاس نہیں جانا، یہ ناقص چیز دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ملاوٹ کر کے چیز دے دینا، جیسے آج کل ہم کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، ایک مسلمان ہو کر اس طرح کے رویے اگر ہم اختیار کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، ہم دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیتے۔ یہ پچھلے دنوں جیسے کہ آپ نے وہ واقعہ سنا فیصل آباد والا، وہ ڈور پھری تھی ایک نوجوان کی گردن پر، اور ہم نے بحیثیت قوم اس امر سے توبہ نہیں کی کہ یار یہ پتنگ بازی جان لیوا فعل ہے۔ ماں کا لال جس نے 20-25 سال اپنے بچے کو پالا پوسا جوان کیا، بڑھاپے کا سہارا سوچ کر ایک اس بچے کو اس کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے، وہ ایک ڈور کی نظر ہو جائے اور ہم بحیثیت قوم نہیں اٹھے کہ یہ کام ہم نے ختم کرنا ہے، ہم آج بھی اس کو اپنی انجوائمنٹ کے لیے پتنگ بازی کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر اس پر ستم ظریفی یہ ہوئی کہ پھر وہ ایک راڈ بنایا گیا کہ موٹر سائیکل کے آگے لگا لو اپنی سیفٹی کے لیے، عام طور پر وہ 200-300 روپے کا مل رہا تھا مارکیٹ کے اندر، جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہی راڈ 500-700 روپے کا بکنا شروع ہو گیا۔ ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والی قوم ہے۔ عزیز بھائیوں، صرف نماز روزے نہیں، تلاوت، یہ سارا ذاتی معاملات ہیں۔ جب تک ہم حقوق العباد میں اللہ سے نہیں نہ ڈریں گے، یاد رکھیے گا قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہمارے گریبان پکڑ لیں گے، ہمارے نیکیوں کے پہاڑ وہاں پہ کام نہیں آنے ہیں۔ بڑی مشہور مفلسی والی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مفلس، کیا میری امت کے لوگوں بتاؤ مفلس کون ہے؟
اب عام طور پر ہمارے ہاں جو مفلس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس لباس نہ ہو، وہ مفلس ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، روزوں کے پہاڑ، حج کے پہاڑ، الحاج، نمازوں کے پہاڑ، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، اور اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ جب وہ جنت کی طرف جانے لگے گا نا تو پیچھے سے آواز آئے گی، اللہ اس کو روکیں۔ کون ہے؟ یا اللہ میں اس کی بہن ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اسی باپ کی بیٹی میں تھی جس کا یہ بیٹا تھا، اللہ وراثت میں سے مجھے بھی حصہ آتا تھا، میرے باپ کی دکان تھی، میرے باپ کا کوئی گھر تھا، کوئی زرعی زمین تھی، کوئی بینک بیلنس تھا، ان بھائیوں نے آپس میں بانٹ لیا، مجھے اس میں سے حصہ نہیں دیا، میں خود پریشان رہی، میرے بچے پریشان رہے، اے اللہ مجھے آج میرا حق چاہیے۔ اور میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، وہاں پر روپیہ، ڈالر، درہم، دینار نہیں ہے، وہاں کی کرنسی نیکی ہے، اتنی اس کے بقدر اللہ تعالیٰ نیکیاں اس عورت کو دے دیں گے کہ لیں یہ تمہارا حق بنتا تھا، آج اس کی نیکیاں دے دو۔ اب پہاڑ لگے ہوئے ہیں، تھوڑی بہت کمی ہو جائے گی، وہ چلی گئی اور ایک حقدار آ گیا، اللہ اس کو روکو، کون ہے؟ میں اس کا ہمسایہ ہوں، اس کے پاس پاور تھی، اس کے سیاست دانوں سے تعلق تھے، اس کے پولیس والوں سے تعلق تھے، اس بندے نے ناجائز میرے اوپر پرچے کروائے، مجھے تھپڑ مارا، مجھے گالیاں دی، میں غریب آدمی تھا، میں کمزور تھا، میں خاموش ہو گیا، صبر کر گیا، لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میں اپنا بدلہ لوں گا۔ ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، نمازوں میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن ہر انسان کو بدلہ دیا جائے گا، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی بکری نے کسی دوسری بکری کو ناجائز ٹکر بھی ماری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ اس کو لے کر دیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے حق مارے ہوں تو اللہ اس کا بدلہ لے کر نہ دے؟ پھر انصاف تو نہیں رہنا، اس کو پھر نیکیاں دے دی جائیں گی۔ ادھر سے باپ آ جائے گا کہ اللہ میں نے اس کو پالا پوسا، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، اس کو تعلیم دلوائی، اس کی صحت کا خیال رکھا، اس کے لباس کا خیال رکھا، میں بوڑھا ہو گیا، اس نے کبھی میری خبر گیری نہیں کی، نہ مجھے کبھی دوائی لے کر دی، نہ مجھے کو کھانے پینے کے حوالے سے پوچھا۔ یہ گناہ نہیں ہے کہ انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ ہو جائے۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، اس پر زور نہیں دیا جاتا۔ آپ الگ ہو سکتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن الگ ہو کر بھی ماں باپ کی خبر گیری رکھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ ہم ان کی خیر خواہی کریں، بیمار ہو جائیں تو یہی بات سوچ کر کہ جس طریقے سے بچپن میں وہ ہمیں اسپتالوں میں لے جایا کرتے تھے، ڈاکٹروں کے پاس لے جایا کرتے تھے، میں بھی اپنے ماں باپ کو ڈاکٹر کو چیک کرواؤں۔ جس طریقے سے بچپن میں وہ مجھے لباس لے دیتے تھے، میں بھی ان کو لباس لے کر دوں۔ جس طریقے سے میرے بچپن کے مطابق مجھے خوراک دیا کرتے تھے، بچپن میں بچوں کو کیسے کیسے چیزیں دی جاتی ہیں۔ آج ان کا بڑھاپا ہو گیا ہے، آج ان کے بڑھاپے کے اندر میں بھی ان کو ان کے مطابق، طبیعت کے مطابق خوراک دوں۔ یہ بدلہ دینا ہے۔ اور جو بندہ اپنے ماں باپ سے منہ موڑ لیتا ہے، میں نے پچھلے جمعہ یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی اس شخص کے بارے میں۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جو اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائیں اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکیں، وہ خاک آلود ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آمین۔ اب جو بد دعا جبریل امین کریں اور اس پر آمین پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کریں، وہ بھلا رد ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ہمیں حسن سلوک رکھنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آخری چند ایام ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی قرب کو، اللہ کی یاد کو اپنائیں، نمازوں کا اہتمام لازمی کریں، اور اس ایک مہینے کا رنگ آگے رہنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں، روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کی، اذکار بھی کیے، قیام اللیل تراویح کی نماز بھی کی، لیکن جیسے ہی چاند رات آئے گی نا، ہم سارے کا سارا اجر ضائع کر بیٹھتے۔ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات کو بدلہ دیا جاتا ہے رمضان کے اندر ان محنت کرنے والوں کو جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہے، جنہوں نے نیکیاں کی، اللہ ان کو بدلے دیتے ہیں۔ اب اس رات کو شیاطین کھولے جاتے ہیں، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے نا، تو یہ جو رمضان المبارک کے اندر شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، ان کو کھول دیا جاتا ہے اس وقت۔ اب وہ شیاطین سب سے زیادہ مارکیٹوں بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ ہماری جوان نوجوان بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، وہ بھی بازاروں کا رخ کرتی ہیں مہندی لگوانے کے معاملات میں، نوجوان بھی موٹر سائیکلوں پر نکل آتے ہیں، اور وہ پورے مہینے جو اللہ کو راضی کیا تھا
وہ انسان ساری کی ساری محنت کا بیڑا غرق کر لیتا ہے وہ اس ایک چاند رات کے اندر۔ ہمیں یہ پروموٹ کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ اس رات میں دیکھیں نا، ایک مزدور جب ساری مزدوری کرتا ہے، پوری دیہاڑی محنت کرتا ہے، اب شام کے وقت جب مزدوری کا وقت آیا لینے کا، وہ کوئی ایسی گستاخی کرے کہ مالک کو غصہ ہے وہ اس کو مزدوری نہ دے۔ یہ مزدوری کا وقت ہے، اس رات تو اللہ کا شکرانے ادا کرنے چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے صحت عطا کی تھی، اللہ کریم مجھے حیاتی دی تھی، زندگی دی تھی، میں تیری عبادت میں مشغول رہا ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کر رہا ہوں۔ اس رات لوگ مغرب اور عشاء کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں کہ جی چاند نظر آ گیا لہٰذا اب مسجدوں کا رخ کون کرے گا۔ چند مساجد کے اندر چند غمگین سی نعتیں اشعار رمضان کے حوالے سے، اللہ حافظ رمضان تمہارا، اور ہم اللہ حافظ اس کو ایک سال کے لیے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی ایک سال کے لیے نمازیں بھی اللہ حافظ، ایک سال کے لیے روزے بھی اللہ حافظ، اور اے تلاوت قرآن مجید آپ کو بھی ایک سال کے لیے اللہ حافظ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ کی یاد بھی روزانہ کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ کبھی اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میں تمہیں آنکھوں کی بینائی اس وقت دوں گا جب 5 نمازیں پڑھو گے، حالانکہ اللہ چاہ سکتے ہیں، اللہ مالک ہے ہماری آنکھوں کی بینائی کی۔ کبھی اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ یہ قوت گویائی، یہ جو تم باتیں کرتے ہو، تمہاری آواز نکلتی ہے، میں یہ تب دوں گا جب تم ہر جمعرات یا پیر کا روزہ رکھو گے۔ اللہ ہمارے ساتھ شرطیں نہیں لگاتے، لیکن ہم غافل لوگ ہیں، ہم بعض اوقات پھر ان سستیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے باقی ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر فکر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عزیز بھائیو، جس طریقے سے باقی جسمانی عبادات اللہ کو بڑی محبوب ہیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم یہ التحیات کے اندر الفاظ ادا کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ تین جو ہم الفاظ بولتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میری جتنی بھی بدنی باتیں ہیں، جسم جن میں ملوث ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری آپ کے لیے، اور اے اللہ میری جتنی کی جتنی روحانی باتیں ہیں دل اور دماغ کے اندر، اللہ کریم وہ بھی میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ والطیبات، اور اے اللہ کریم جتنے بھی میری مالی باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کے لیے کرتا ہوں، میرا مال آپ کا دیا ہوا ہے اور اس کو میں آپ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں۔ بعض اوقات ہم عام حالات میں اللہ کی راہ میں کافی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں کچھ لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ و خیرات رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو بڑا کثرت سے کھول دیا کرتے تھے۔ تو اس رمضان میں کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ نے جتنا نوازا ہے نا کسی کو، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور خرچ کے کئی مصارف ہیں۔ آج کل جو میں تو سمجھ رہا ہوں غزہ کے مسلمان ہمارے لیے منتظر ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ کسی بھی انسان کے اوپر اس طرح کے حالات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، ان کی سحری افطاری کے جو حال ہے وہ سوشل میڈیا نے مخفی نہیں رکھے، ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو مساجد ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کے گھر ہیں، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اور آپ کے قرب و جوار میں آپ کے اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ کچھ لوگ نا سفید پوش ہوتے ہیں، وہ مانگ نہیں سکتے کسی سے، وہ کہتے ہیں ان کو شرم حیا آتی ہے کہ نہیں جی میں اب کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔
نظر رکھیں کہ کون سا ایسا ہمارا دوست ہے، کاروباری دوست ہے۔ یہ بازار میں بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ کسی نے کاروبار شروع کیا، اس کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، اب وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، تو دوست مل کر، مسلم کمیونٹی مل کر اس کے ساتھ تعاون کرے کہ یار یہ ہمارا بھائی، آج اس پر مشکل وقت ہے تو آج اس کے ساتھ تعاون کریں گے، کل اللہ تعالیٰ اس کو کرے گا اچھا، اس کا کاروبار ہوگا تو یہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرے گا۔ تو اس مسجد کا کام بھی ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہونے والی ہیں، اس مسجد سے بھی تعاون کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک صدقۃ الفطر، فطرانہ جس کو کہتے ہیں، یہ دینے والا ہے، یہ آپ ہر گھر کے حساب سے 2.5 سیر کے حساب سے 2.5 کلو یہ دینا چاہیے۔ 2.25 کلو کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن جو عربی پیمانہ ہے نا وہ 2.5 سیر آتا ہے، اور یہ ہمیں وہی دینا چاہیے، کیونکہ اگر ایک پاؤ کی وجہ سے ہماری نیکی میں کوئی کمی آ جائے تو اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اور کوشش ایک اور کرنی چاہیے کہ پیسوں کی بجائے نا جنس ہی دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی پیسے ہوا کرتے تھے، اس وقت کی کرنسی درہم دینار ہوا کرتے تھے، اور اس وقت بھی جو کھانے کی چیزیں ہوتی تھی نا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمیشہ فطرانہ جنس میں سے دیا کرتے تھے۔ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی عالم دین کا اس پر اتفاق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے کہ فطرانہ جنس میں سے دینا چاہیے۔ ہاں وہ ایک راہ نکالتے ہیں کہ اگر مجبوری ہو، آپ کے پاس جنس نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، گندم نہیں ہے، تو اس کے پھر پیسے مقرر کیے جاتے ہیں کہ جو موجودہ منڈی کا ریٹ ہو اس کے مطابق آپ اتنے پیسے 2.5 سیر کے بنا کر گھر کے ایک فرد کے حساب سے جتنے افراد بنتے ہو اس کو ضرب دے لیں، اور وہ پیسے کسی غریب، مسکین، یتیم یا کسی بھی انسان کو دیے جا سکتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ ہمارے روزوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، کئی قباحتیں ہوتی ہیں، آنکھوں کے گناہ ہو گئے، کانوں کے گناہ ہو گئے، زبان کے گناہ ہو گئے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جس کو فطرانہ مل رہا ہے اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا فطرانہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ مثلا ایک بندے کے 4 افراد ہیں گھر کے، اور ان کے پاس لوگوں نے فطرانے دے دے کر 3-4 ہزار روپے جمع ہو گئے، تو وہ بھی اپنے گھر کے افراد کا فطرانہ دے تاکہ اس کے روزوں کا بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ تو یہ آپشنل نہیں ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، ہر مسلمان کو فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اور یہ عام دنوں میں بھی دیا جا سکتا ہے، چاند رات کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور نماز عید سے نکلنے سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔